تو اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ نے ایک گھر بھی خرید لیا اور ایک والد صاحب کو گھر خرید لیا، آگے کہانی کہاں گئی؟ میں نے والد صاحب کو گھر نہیں خرید کے دیا، والد صاحب نے اپنے پیسوں سے خریدا۔ اچھا، میرے پاس جو 2.25 لاکھ روپے بچے تھے، اور وہ ساری چیزیں جب وار ہوئی، وار کے بعد ساری فیکٹریاں، میرے پاس اپنی ذاتی فیکٹری نہیں تھی بلکہ کچھ 16 یا 20 لومس میں نے کرائے پہ لی تھی، 100 روپے مہینہ کرائے پہ لی تھی۔ اور وہ چونکہ میں مکمل طور پہ ویونگ کے کام کو مکمل طور پہ جانتا ہوں کہ کس طرح وارپ ہوتا ہے، یارن سے وارپ کیسے ہوتا ہے، بیم کیسے بنتا ہے، سارننگ کیسے ہوتی ہے، ڈیزائن کیسے بنتا ہے، ڈابی کیسے چلتی ہے، جیکارڈ کیسے چلتا ہے، اور کپڑا کیسے بنتا ہے، اس کی گریڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو میں ایک مکمل ایک کام کو چونکہ پریکٹیکل کرتا تھا تو وہ مجھے آتا تھا۔ تو وہ جب یہ وار ہوئی تو سب چیز بند ہو گئی، اور اس وار کے بعد یہ میں نے جو مکان خریدا، اور پھر وہ جو کام جانتا تھا وہ پھر سے شروع کر لیا، اور کرائے پہ لے کے شروع کیا؟ پھر کرائے پہ لے لیا۔ پھر کچھ پیسے بچے تو میں نے سائٹ میں جگہ لے لی اور اس میں اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر کیا نام رکھا اس کا؟ پہلے دن سے میری فیکٹری کا 2 نام تھے، دو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں تھیں۔ ایک کا نام تھا مہتاب، جو میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے روشنی پسند ہے، تو میں نے اس کا نام مہتاب سلک فیکٹری رکھا، اور آج تک وہ 71 سے آج تک وہ چل رہی ہے۔ سلک کا نام؟ نہیں، پولیسٹر یارن ہے جو سلک کی طرح ہوتا ہے، تو پولیسٹر یارن سے ہم کپڑا بناتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موسٹ ماڈرن واٹر جیٹ مشین ہے جو پانی اور بجلی سے چلتی ہے۔ اس سے جو کپڑا بنتا ہے وہ ڈیفیکٹ لیس، دنیا میں ڈیفیکٹ لیس کپڑا بنتا ہے۔ ہمارے لوگ یا ہم خود اتنے رسپانسبل نہیں ہیں، ذمہ داری سے کام نہیں کرتے، تو ہمارے یہاں اس طرح سے نہ پروڈکشن آتی ہے۔ اس کا آپ سمجھیں کہ 25% دنیا میں جو 75 لومیں ایک عورت چلاتی ہے، ہمارے یہاں وہ 7 لومیں 8 لومیں ایک آدمی چلاتا ہے۔ تو ہم دنیا سے ابھی بہت پیچھے ہیں، ہماری سوچ، عقل، سمجھ۔ میں اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں احسان کر رہا ہوں اپنے ملک پر، اپنی فیملی پر، اور اڑوس پڑوس کے لوگوں پہ، حالانکہ اس کا بینیفٹ صرف مجھے ہو رہا ہے یا میری فیملی کو ہو رہا ہے، مگر یہ پورا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ پر احسان کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اگر کچھ بھی کر رہا ہوں تو میں جتا رہا ہوں۔ تو یہ اور میں نے جاپان میں نے دنیا میں بڑی ٹریولنگ کی ہے۔ میں اگر شاید پاکستان سے باہر 150-60 دفعہ گیا ہوں گا۔ میں سوئٹزرلینڈ 150-60 دفعہ گیا ہوں گا۔ مجھے سوئٹزرلینڈ کا کچھ نہیں پتا، مجھے یہ معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے سوزر ویونگ مشین کے پارٹس ملتے ہیں، جو میں ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد خریدنے کے لیے یہاں سے جاتا تھا۔ جہاز کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا، جہاز دیکھتا تھا کہ وہ جہاز ہے، یہ میں نے سوچا کبھی نہیں تھا کہ جہاز میں بیٹھوں گا۔ اور پھر میں ٹرین میں نہیں سوچ سکتا تھا، میں سائیکل نہیں سوچ سکتا تھا، میں گاڑی نہیں سوچ سکتا کہ گاڑی میں بیٹھوں گا۔ میں نے اپنی جو چھوٹی موٹی فیکٹری تھی اس کے باتھ روم صاف کیے، اس کے جھاڑو لگائے، ان کی صفائیاں کی، تو پہلی دفعہ جہاز میں جانے کی خوشی۔ اور پھر ایک وقت یہ تھا کہ جہاز میں بیٹھنے وقت یہ ہوتا تھا کہ مجھے 4 سیٹیں کہاں ملیں گی جہاں میں سو جاؤں۔ تو چونکہ سوئٹزرلینڈ میں سوزر کی مشینیں جو ہیں، میرے پاس کوئی 200-250 مشین تھی، اس کے پارٹس بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور میں اس کے پارٹس کی اور بڑے لوہے کے پارٹس ایسے اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں جو ایک اچھا اسٹیل ہوتا ہے اور بڑا قیمتی اسٹیل ہوتا ہے۔ تو وہ میں ہر 15 دن کے بعد خریدنے خود جایا کرتا تھا۔ کراچی سوئٹزرلینڈ، لندن سوئٹزرلینڈ، کراچی۔ میں نے جاپان بڑی ٹریولنگ کی ہے۔ جاپان کے اندر لوگ نعوذ باللہ شاید خدا کو تو نہیں مانتے ہیں، مگر جو کام کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور میں 1 منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں،
شارٹ میں کہ میں نے کوئی 200 لومیں خریدی جاپان سے، تو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے. 2 بیٹی ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی ہے. 2 بیٹوں سے زیادہ سمجھدار تھے، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس ڈیل کو مجھے کرنے دیں. انہوں نے وہ ڈیل کی تو پرائز جو جاپنیز چاہتے تھے وہ 100 روپے میں بیچنا چاہتے تھے، اور ہم نے وہ، یا میرے دوست نے وہ پرائز 125 روپے میں خریدی. ان کی ڈیمانڈ 100 روپے تھی اور ہم نے 125 خریدی، اور جو بیچنے والا تھا اس کو 5% کمیشن بھی دی، یعنی انڈر ہینڈ دیا کہ آپ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں 125 میں جو یہ دے رہا ہے یہ سستی دے رہا ہے. اب وہ بیچنا ہی 100 روپے میں چاہتے تھے، ہم نے خریدی 125 روپے اور 5 روپے کمیشن دے دی، تو 130 روپے ہو گئے. میں ان کی ذمہ داری، میں دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، مگر ان کی ذمہ داری، احساس، محبت، وفاداری کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا ڈنر کیا پوری کمپنی کا، اور اس میں انہوں نے، ہم نے سمجھا یہ ڈنر ہمارے لیے ہو رہا ہے. جب ڈنر، وہ چونکہ جاپنیز اتنی زیادہ اچھی انگریزی نہیں بولتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آج ہماری کمپنی کے ایک آدمی نے شاندار کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم کمپنی وانٹ ٹو سیل دی مشین آن 100 روپیز، مگر ہمارے سیل مین نے اس کو 125 روپے میں بیچا اور 5% کمیشن بائر نے دی، جو کہ اس نے یہ پیسے بھی کمپنی میں جمع کرا دی. اور ہماری سوچ، عقل کہ ہم 100 روپے کے 75 روپے میں ہم نے وہ چیز نہیں خریدی. ہم نے وہی انداز کہ ہم ایکسپرٹ ہیں اور ہم نے انڈر ہینڈ کچھ دینا ہے، تو انڈر ہینڈ ہم نے اس کو کتنے روپے دیے، اس کو ہم نے 55 روپے زیادہ دے دی، یعنی 55% ہم نے پرائز زیادہ دی ان کو، اور انہوں نے وہ کمپنی میں جمع کرا. اور ہمارے ہم نے ہم کام کو کام بھی نہیں سمجھتے، عبادت بھی نہیں سمجھتے. وہ کام کو کام سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، اور خدا سے ڈر کے، جو نعوذ باللہ خدا کا وہ نہیں مانتے ہیں. میں وہاں جاپان میں نے دیکھا کہ ان کے 8 بجے ان کی کمپنی جو ہے وہ لاس میں تھی. 8 بجے لوگوں نے آنا تھا، میں نے بھی 8 بجے پہنچنا تھا. میں اپنے ہوٹل میں، مجھے وہ 6 بجے لینے آتے تھے، اور سارا ملتے تھے تو جھک جھک کے ملتے تھے. اور کمپنی میں لے کے جب گئے تو جب کمپنی کے باہر اس میں ہم جب کھڑے، میں نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. جب ٹھیک 8 بجے تو کمپنی کا گیٹ کھلا. لوگ اپنے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں. ہر آدمی 7:45 بجے اس کو مسٹ پہنچنا ہے، اور ان کا ٹائم ہے 8 to 5. ہر آدمی 5 بجے کام نہیں چھوڑتا، ہر آدمی 7 اور 8 بجے کام چھوڑتا ہے کہ میری کمپنی جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے، کون سا طریقہ کار ہو کہ میں کمپنی کو سپورٹ کروں، اور یہ 5 بجے کی بجائے میں اسے 7 بجے 8 بجے ہوں. اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم 5 بجے، اگر کوئی آدمی 5 بجے کمپنی سے فارغ ہو کے اور اپنے وقت پر جو بیچ میں ٹرین سے لگتا ہے اس میں پہنچ جائے، تو اس کی بیوی اس کو سمجھتی ہے کہ اس بندے کی کمپنی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ کمپنی کا وقت 5 بجے اور یہ 9-10 بجے نہیں آیا. اس لیے کہ یا تو کمپنی میں اس کی اہمیت نہیں ہے، اور یا اس میں کام کی ول نہیں ہے کہ میں کام کروں. ہمارا اور ان کا، ہمارے ہاں لوگ گھڑی، ہم نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو آئے گا وہ انگوٹھا لگائے گا، اور جو جاتی دفعہ انگوٹھا لگائے گا. تو ہمارے ہاں، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری بات کر رہا ہوں پاکستان کی، کہ وہ انگوٹھا، وہ کہیں گے انگوٹھا بھول گیا ہوں. آج 10% روز لوگ ہوں گے کہیں گے جی ہم نے انگوٹھا نہیں لگایا، ہم بھول گئے.
اور 10% لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو جاتی دفعہ انگوٹھا بھول جاتے ہوں گے. تو لوگوں کو میں جب تک یہ ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے. اگر آپ بےایمانی کرتے رہیں گے، میں اگر بےایمانی کروں گا، میں بچوں کو کم پڑھاؤں گا، اچھے ٹیچر نہیں رکھوں گا، فیسلٹی نہیں دوں گا، اور میرے لوگ بھی اس طرح سے اگر کریں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اب آپ کی لوم سائٹ میں آپ نے فیکٹری خرید لی، اس کے بعد بزنس گرو ہوتا رہا، بچے آ گئے، شادی کب ہوئی؟ شادی تو آپ نے پوچھی بہت بعد میں. میری شادی ہوئی 10 اکتوبر 1967 کو. آج میری شادی کو تقریباً کیا ہوا 44-45 ایئرس ہو گئے. بچے ماشاءاللہ کتنے ہوئے؟ 3 بیٹے ہیں میرے، جو کہ سائٹ میں 2 فیکٹری ہیں ان کو سنبھالتے ہیں، اور ایک بیٹا یونیورسٹی میرے ساتھ شیئر کرتا ہے. 2 بیٹی ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی ہے. تینوں بیٹوں کی شادی ہو گئی. تو اب فیکٹری جو ہے اس کو ایکسپینشن کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ مجھے اللہ نے بڑے اچھے بیٹے دیے، بڑے ذمہ دار بچے دیے ہیں، اور بڑے محنتی اور دیانتدار بچے دیے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر میرا بیٹا لیٹ آئیں گے تو مجھے بتائیں گے نہیں، اور ایسا نہیں ہوگا. مجھے یہ سب اس کی مہربانی ہے کہ بچوں کو اچھی سوچ، سمجھ، عقل اور محنت. میرے بچوں کی تعریف لوگ، ہم چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں اردو اسپیکنگ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، میمن بھی ہیں، ہمارے یہاں ٹیکنیشین بھی ہیں، جنریٹر کے ٹیکنیشین بھی ہیں، مشینری کے ٹیکنیشین بھی ہیں. مگر یہ ہے کہ میرے بچوں کی تعریف جو معاشرے میں لوگ، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کا ہم سے رابطہ ہے، جو ہمارے بچوں کو جانتے ہیں، جو ہماری ٹریڈ میں، وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے سمجھدار ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بڑا بیٹا شاید جیسے آپ کی نالج ہے اس طرح وہ دنیا کے ہر کونے میں کمپیوٹر سے گھس جاتا ہے، تلاش کر لیتا ہے. دنیا میں سستے سے سستا ہوٹل، اچھے سے اچھا ہوٹل میں رہائش، اور دنیا میں سستی سے سستی مشین، اچھی سے اچھی مشین، سستے سے سستا یان اور سستے سے سستا سامان خرید لیتا ہے. تھرو نیٹ ہی خریدتا ہے. میرے دبئی میں کاروبار ہے جو مجھے نہیں معلوم کس جگہ ہے، تو وہ سارا نیٹ کے ذریعے اگر کوئی 10 روپے بھی خریدنے کی چیز ہوگی تو اس کے علم میں ہوگی، کہ اس کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ اس کو نظر آ رہا ہے. جدہ میں ہمارا کاروبار ہے، وہ بھی اس کے نالج بھی وہ اس نے جدہ بھی اس نے شروع کیا. جدہ بھی اس نے. دونوں 2 بیٹے ہیں جو ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہیں، دونوں اسی کو ہینڈل کرتے ہیں. یونیورسٹی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، یہ جگہ میں نے جب شادی 1967 میں کی تھی تو میری بیوی جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم کوئی بہت بڑے لوگ ہوں گے، کراچی کے رہنے والے، بہت بڑا گھر ہوگا اور بہت پیسے والے لوگ ہوں گے. اور ہمیشہ جو بچیاں چھوٹی عمر میں جو بھی بچیاں ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میری شادی ہوگی تو وہ ایک بادشاہ ہوگا یا اس کا بیٹا کوئی شہزادہ ہوگا. پریکٹیکل لائف میں ہم گاڑیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے. تو ایسا ہوتا تو نہیں ہے، ہوتا وہیں ہے جو جہاں پیسہ ہوتا ہے، مگر جہاں نہیں ہوتا وہ لوگ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں. تو اس کا تھا کہ جی میرا بڑا گھر ہوگا. تو یہ جگہ تھی جو فروخت ہونے کے لیے آئی، اور اس وقت یہ جگہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کینسل تھی اور بیچنے والے نے ہمیں بیچ دی اور ہم نے خرید لی. تو بعد میں معلوم ہوا کہ جگہ کینسل ہے. لیگل طریقے سے ہم نے اسے زمین کو جو ہے نا، جو اس کا لیگل طریقہ تھا، جو اس میں فلاح ہے اس کو ٹھیک کروایا. تو شروع سے ذہن میں تھا کہ یہاں ہم کچھ حصے میں ہم
بنائیں گے قرآن شریف پڑھنے کے لیے، اور کچھ جگہ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ گھر کے لیے ہم نے سوچا تھا، اور جو دوسرا بلاک ہے وہاں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ ہمیں ایک ہمارے دوست سلیم احمد صدیقی صاحب ملے، جو کہ امریکہ سے میں کوئی 15-20 سال رہ کے آئے تھے، اور وہاں ان کا مائنڈ تبدیل ہو گیا کہ میں نے قرآن پہ بات کرنی ہے، میں نے مذہب پہ بات کرنی ہے. مگر وہ عام مولویوں سے ہٹ کے تھے، وہ مولوی نہیں تھے بلکہ بہتر لوگوں میں سے تھے، بہتر انسان تھے، بہتر دوست تھے. تو انہیں جگہ کی تلاش تھی، ہمیں اس آدمی کی تلاش تھی کہ جو یہاں پہ چلا ہے. تو انہوں نے قرآن شریف پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو پرائمری کر لیا، پھر میٹرک کر لیا، پھر کالج کر لیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایفیلیشن لے لی سندھ یونیورسٹی اور مہران یونیورسٹی کے ساتھ. اس زمانے میں سن 2002 میں تک گورنمنٹ آف سندھ یعنی کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ ایفیلیشن نہیں دیتی تھی، اور جوریڈکشن نہیں تھی سندھ یونیورسٹی کی. کراچی میں کراچی یونیورسٹی کی جوریڈکشن ہے یا NAD کی ہے، کہ کراچی میں یہی 2 ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں، یہ ایفیلیشن دیتے نہیں تھے، دینی چاہیے تھی. بعد میں جب اب 2000 کے بعد یہ پھر ایفیلیشن، جب سندھ یونیورسٹی سندھ کی محمد میاں سمرو گورنر تھے، انہیں کسی نے بتایا سمجھایا کہ جی سندھ یونیورسٹی کراچی میں نہیں دے سکتی، تو انہوں نے بند کر دی. ایک خط اخبار میں شائع کر دیا کہ یہ تمام ایفیلیشنز ختم ہو گئی. تو وہ ختم ہو گئی. تو پھر ہم لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے، سلیم صاحب اور ہم مل کے. پھر سلیم صاحب کے ساتھ مل کر یہ اس کو جو یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت، ہم نے سوچا کہ اس کو بھی یعنی پھر محمد میاں سمرو نے مجھ سے، میرے دوست تھے، کہنے لگے کہ آپ یونیورسٹی بنا لیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم یونیورسٹی بنا لیں. بائی شوق نہیں آیا، بائی ایکسیڈنٹ آ گیا؟ بائی ایکسیڈنٹ، ایک حادثے میں آئے. وہ کرانا تھا وہ ہو گیا. میں بلیو بھی خدا پہ کرتا ہوں اور تعریف بھی خدا کی کرتا ہوں. انسان کا کوئی اس میں کہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ کی یونیورسٹی میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمیں 100% شور کہ ہمارے پاس 3500 اٹینڈنس، انرولمنٹ 5000 لوگوں کی، 3500 لوگ ضرور ہر ہفتے آتے ہیں، مگر 3800 سے 3500 تک لوگ آپ آتے کا جو پرانا عشق تھا وہ کپڑوں کا، وہ چینج ہو گئے، تعلیم میں کنورٹ ہو گیا؟ ہیں. تب تک میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، اور مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ تو ایک جد و جہد تھی. میری جد و جہد کیا تھی کہ میں بلڈنگ بناؤں، تو میں میسن کا کام جانتا ہوں، بڑھئی کا کام جانتا ہوں، میں خرات کا کام جانتا ہوں، میں لوم، کیونکہ یہ ریلیٹڈ چیزیں تھیں نا، تو وہ مجھے معلوم تھی. مگر یہ مجھے احساس ڈے 1 سے تھا کہ تعلیم کے بغیر نہیں ہوگا. موقع اور حکم خدا کا جب ہوا تو میں اس میں انوالو ہوا، اور تب سے اب تک میرا خیال یہ ہے یا میری سوچ یہ کہ میں تعلیم کو عبادت سمجھتا ہوں. اور میں 24 آورس میں ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ ایجوکیشن کیسے بڑھانا ہے. کوشش کرنا میرا کام ہے، اور مہربانی کرنا، فضل کرنا اللہ کا کام. خالد بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اور بچوں کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان سب کی خواہش یہ ہو گئی کہ آسانی سے پیسہ بھی مل جائے، اور وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. مجھے تو کم سے کم یہ لگتا ہے. اگر آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ ایگزامپل ہیں ان کی، جنہوں نے کچھ نہ سے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام پہ پہنچا دیا، تو وہ کیا چیز کریں کہ وہ کسی مقام پہ پہنچیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ تمام بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں کسی یونیورسٹی میں، کالج میں یا اسکول میں، سب سے پہلے تو وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط رکھیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے خود ان میں بہتری لائے گی، اور ان کے ماں باپ، ملک، شہر، صوبہ، یہ جو کچھ بھی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے. اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں تعلیم دلائی. تو اب وہ انہیں چاہیے کہ وہ ہر صورت میں ایجوکیشن میں اس طرح نہ کریں کہ بے دلی سے کوئی چیز نہ کریں. بے دلی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونی. اب محنت، لگن، ریسرچ اس سے حاصل ہونی ہے، وہی کامیابی ہے. اور جیسے آپ سے ملاقات ہوئی، میں ایک چیز سوچتا تھا کہ ہم نے فیس بک پہ اس طرح ہونا چاہیے. آپ نے اس میں آپ پروفیشنل طریقے سے آپ نے مجھے جو آپ کی ہماری ملاقات کا بہانہ بنا، تو وہ اس میں میں امپریس تھا، میرے بیٹے امپریس تھے. تو وہ چیز جو ہم اچھی طرح سے بتا نہیں پائے وہ آپ نے ہمیں بتائی. وہی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہی میسیج ہے کہ لوگ بغیر پیسوں کے کس طرح سے کمائیں. کم از کم اتنے پیسے تو ضرور ہوں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی سے پیسے جنریٹ کریں. اتنے جنریٹ کرنے کہ ان کی جو ٹیوشن فیس ہے یا ان کا عام جو خرچہ ہے وہ پورا ہو جائے. آپ کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ ہم سکھائیں گے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہو. تو آپ نے سنا کہ یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو سیریز آف انٹرویو چل رہے ہیں، اس میں ایک اور ایگزامپل ہے خالد امین کی، جو کہ ایک اچھے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دیا، دین بھی دیا، اور پیسہ بھی دیا، اور سب مقام بھی دیا. تو اور انہوں نے اس مقام کو چوز کیا کہ فلنترافی کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں. تو جو چیز اس میں مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر خواہش تھی، ول تھا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، خواب دیکھے اور ان خوابوں کو اچیو کرنے کی کوشش کری، اور خواب دیکھتے رہے، اور جیسے جیسے ڈیمانڈ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا کرتے چلے گئے. وسیلہ کسی نہ کسی انسان کو بنا ہی دیتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے اگر ڈرائیو نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، گزارش نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی، خواب نہیں ہوں گے، تو وہ پورا کیسے ہوگا. تو اپنے اندر ڈرائیو پیدا کریں، انسپائر ہوں، دوسروں سے انسپائر ہوں، دوسروں کو انسپائر کریں، اور ہم اس دنیا کو ایک خوبصورت جگہ بناتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.